السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین قدر حضرات، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے شب معراج میں نماز کس طرح فرض کی گئی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 349۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا تو ایک شب میری گھر کی چھت پھٹی۔ حضرت جبرائیل اترے، انہوں نے پہلے میرے سینے کو چاک کر کے اسے آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تلش لائے اور میرے سینے میں ڈال دیا، بعد میں سینہ بند کر دیا۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے چڑھے۔ جب میں آسمان دنیا پر پہنچا تو جبرائیل نے دروغ آسمان سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس نے کہا، کون ہے؟ بولے، میں جبرائیل ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، تمہارے ہمراہ بھی کوئی ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں، میرے ہمراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے پھر دریافت کیا، انہیں دعوت دی گئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس نے جب دروازہ کھول دیا تو ہم آسمان پر چڑھے۔ وہاں ہم نے ایک ایسے شخص کو بیٹھے دیکھا جس کی دائیں جانب ضم غفیر ہے، بائیں جانب بھی انبوا کثیر ہے۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتا تو ہنس دیتا اور جب بائیں جانب دیکھتا تو رو دیتا۔ اس نے مجھے دیکھ کر فرمایا، نیک پیغمبر، اچھے بیٹے، خوش آمدید۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ حضرت آدم ہیں اور ان کے دائیں بائیں انبوا کثیر ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں جانب والی جنتی ہیں اور بائیں جانب والی دوزخی ہیں، اس لیے دائیں طرف دیکھ کر ہنس دیتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر رو دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑھے اور اس کے دروغے سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس نے بھی وہی گفتگو کی جو پہلے نے کی تھی، چنانچہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت انس رضی اللہ نے فرمایا، حضرت ابو ذر کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں حضرت آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، لیکن ان کے مقامات کو بیان نہیں کیا، صرف اتنا ہی کہا کہ آسمان اول پر حضرت آدم اور چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم کو پایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ادریس کے پاس سے گزرے، انہوں نے فرمایا، نیک پیغمبر اور اچھے بھائی، خوش آمدید۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، یہ حضرت ادریس ہیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا، نیک پیغمبر اور اچھے بھائی، خوش آمدید۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں حضرت عیسیٰ کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا، نیک پیغمبر اور اچھے بھائی، خوش آمدید۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے بھی کہا، اے صالح نبی اور اچھے بیٹے، خوش آمدید۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت عباس بن رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو
ہبہ نصاری کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں ایک ایسے بلند ہموار مقام پر پہنچا جہاں میں فرشتوں کے کلموں کی آوازیں سنتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس آیا۔ جب موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، شب روز میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ آپ کی امت ان کی تحمل نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں معاف کر دیں۔ پھر موسیٰ کے پاس آیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا، اپنے رب کے پاس دوبارہ جاؤ، آپ کی امت ان کی بھی تحمل نہیں ہو سکے گی۔ میں لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نمازیں معاف کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، اپنے پروردگار کے پاس واپس لوٹ جائیں، کیونکہ آپ کی امت ان نمازوں کی بھی تحمل نہیں ہو سکے گی۔ پھر میں واپس لوٹا اور ایسا کئی بار ہوا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ نمازیں 5 ہیں اور در حقیقت ثواب کے لحاظ سے 50 ہیں۔ ہمارے ہاں فیصلے بدلنے کا دستور نہیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا۔ انہوں نے کہا، اپنے رب کے پاس مزید تحقیق کے لیے لوٹ جائیں۔ میں نے کہا، اب مجھے اپنے مالک سے شرم آتی ہے۔ پھر مجھے جبرائیل لے کر روانہ ہو گئے، جہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا، جسے کئی طرح کے رنگوں سے ڈھانپ رکھا تھا، جس کی حقیقت کا مجھے علم نہیں۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کی جگمگاتی لڑیاں ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری حدیث۔ اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔